أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. میرے دوستو ساتھی، ماہ رمضان المبارک میں آخری عشرے میں ایک اہم عبادت اعتکاف کی عبادت ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہی رہا کہ آپ آخری عشرے میں مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے، اعتکاف سے پہلے وہ جتنی عبادات کیا کرتا تھا، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اب وہ بعض عبادات نہیں کر سکتا، اللہ ان کا ثواب بھی اعتکاف والے کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہے. پہلے جنازے میں شرکت، عیادت کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری چیزیں جو ہر انسان کے اپنے ساتھ لگی ہوئی باہر کی عبادات وہ اب نہیں کر سکتا. سب کا ثواب اللہ اس کو اعتکاف کی حالت میں عطا فرماتے. ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے، ایک دن کا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جنت کے درمیان 3 بڑی خندقوں کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اور ایک خندق اتنی بڑی جتنا زمین سے لے کر آسمان تک، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے بہت دور فرما دیتے ہیں. اور آخری عشرے کا اعتکاف جو مسنون اعتکاف ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی یہ اعتکاف مسنون کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی اہمیت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے. پھر جب اعتکاف والا مسجد میں آ کر بیٹھ گیا تو میں نے چند دن پہلے ایک حدیث عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن اپنے سائے میں 7 خوش نصیب افراد کو جگہ عطا فرمائیں گے. ان میں سے ایک وہ بندہ کہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی کل قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو یہ بندہ جو اعتکاف میں آیا ہے، اس کا دل بھی مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ فضیلت عطا فرمائیں گے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مسجد کے اندر نمازی جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، اللہ اس کو نماز والا ثواب عطا فرماتے. نماز والا. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے، دیر سے، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین انتظار کر رہے تھے. تو آپ آئے اور آپ آ کر ارشاد فرمایا کہ جب سے تم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو عشاء کی نماز کے لیے، اللہ تعالیٰ اس وقت سے تمہیں نماز والا ثواب عطا فرما رہے ہیں. تو معتکف وہ تو مسجد میں بیٹھا ہے نماز کے لیے، اصل مقصد نماز ہے، تو ثواب ہی ثواب ہے. اور تمام شہر کے تمام جگہوں میں احب البلاد، اللہ کو سب سے پیاری جگہ وہ مسجد ہے،
اور ایک مسجد اللہ کی پیاری جگہ میں ایک شخص آ کر بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی یہاں بیٹھنے پر اس کو اپنا قرب خاص عطا فرمائیں گے، کیونکہ احب البلاد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسجد میں نماز پڑھ کر نماز کے بعد بیٹھا رہے وہ کسی کو تکلیف نہ دے اور وہ بے وضو نہ ہو، جب تک یہ دو کام نہ کرے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس پر رحم فرما دے۔ تو اعتکاف والے کو یہ والی فضیلت بھی حاصل کہ جب تک وہ نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا گو ہیں یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس پر رحم فرما دے۔ تو اعتکاف والا بہت ساری نیکیوں کو جمع کرنے والا، تو کوئی معمولی بات نہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے پر اللہ یہ ڈھیروں کروڑوں اربوں ثواب بندے کو عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اعتکاف سے لینا کیا ہے۔ اعتکاف کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا، اللہ کو راضی کرنا، یہ اعتکاف کا مقصد ہے، تاکہ میں اعتکاف میں بیٹھ کر پہلے 5 وقت اللہ کے در پر آ کر چلا جایا کرتا تھا، اب 5 وقت سے زائد 24 گھنٹے رب کے در پر آ کر بیٹھ گیا اور اللہ سے اللہ ہی کو مانگا جا رہا ہے، اللہ کی رضا مانگی جا رہی ہے، یا اللہ اپنی رضا عطا فرما، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو جا کر قبر میں کام آنے والی ہے، آخرت میں کام آنے والی ہے۔ اصل مقصد اعتکاف کا اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اعتکاف کا مقصد کوئی ہلا گلا نہیں ہے، کوئی گپ شپ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پر کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو وہاں پر لگا ہوتا ہے کہ مخلوق سے رشتہ کاٹ کر خالق سے رشتہ جوڑیں۔ اب تو مخلوق سے رشتہ کاٹ کر خالق سے رشتہ جوڑنا ہے۔ بھی سارا سال سنگت کے ساتھ بیٹھے رہے، سارا سال دوست و احباب کے ساتھ گپ شپ چلتی رہی، اگر مسجد میں آ کر وہی کام ہے تو اعتکاف کی تو روح ختم ہو گئی۔ اعتکاف کا تو مقصد تھا سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جانا، اب صرف بندہ اور اس کا مولا ہے۔ اب اعتکاف کا مقصد یہ نہیں کہ گپ شپ کی جائے، ہلا گلا کیا جائے، مسجد کے اندر مسجد کے آداب اس کا خیال نہ رکھتے ہوئے آپس میں دھینگا مشتی ہو رہی ہے، آپس کے اندر کھیل کود ہو رہا ہے، آپس کے اندر ہنسی مذاق چل رہا ہے، یہ بالکل ناجائز، مسجد کے آداب کے خلاف بھی ہے، اور مسجد میں دوسرے نمازیوں کو، دوسرے معتکفین کو اپنی طرف سے تکلیف دینا بھی ہے، ایذائے مسلم حرام ہے، اس طرح کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھا ہے مسجد کے تقدس کا تو خیال کرے۔ اگر مسجد میں بیٹھ کر وہی ہلا گلا، اگر وہی گپ شپ کرنی ہے، اگر وہی باہر والا سلسلہ جاری رکھنا ہے تو پھر بندہ مسجد سے باہر اچھا ہے، باہر اچھا ہے۔ اس لیے کہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرنا، مسجد میں بیٹھ کر یہ ہنسی مذاق اور مسجد میں بیٹھ کر ہلا گلا، یہ احترام مسجد کے خلاف بھی ہے، نیکیوں کو کھا بھی جاتا ہے، چہ جائے کہ وہ نیکی کما رہا ہے بلکہ وہ الٹا اپنے گلے میں وبال جمع کر رہا ہے۔ اس لیے بڑی اس کی اہتمام، اور جو حضرات سنجیدگی کے ساتھ، جو نوجوان سنجیدگی کے ساتھ اللہ کو پانا چاہتے ہیں اور اپنے رب کو منانا چاہتے ہیں، اور وہ ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں لگانا چاہتے ہیں، وہ تو خوب آگے بڑھیں اور رب کے در پر آ کر ایک جگہ کو پکڑ لیں اور وہاں بیٹھ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائیں۔ مزید کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر ہم کسی جگہ جائیں، فوج میں بھی ہے، پولیس کے اندر بھی ہے، اگر کوئی اہم میٹنگ ہے اور آپ کو بلایا ہے تو آپ کا موبائل باہر جمع ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں کہتا کہ موبائل جی ہمارا موبائل کیوں لے لیا۔ وہ ان کی جو میٹنگ ہے وہ اتنی اہم ہے کہ سرکاری ادارے میں آپ جائیں، آپ اپنا موبائل باہر جمع کرا کر جائیں گے، آپ کو اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے جمع کرا، خوشی خوشی سے جمع کرایا اور وہاں بیٹھ کر میٹنگ میں رہے، تو اب تو بادشاہوں کے بادشاہ، احکم الحاکمین، مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آئے ہیں، اللہ کو منانا ہے۔ اب موبائل یہ تو بیچ میں آ کر اللہ سے رشتہ توڑنے والی چیز، چونکہ اس کا استعمال غلط آپ نے کھولا، اور اگر سوشل میڈیا کھول لیا، کوئی خاتون کی تصویر، کوئی غلط تصویر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں رمضان کے اندر، پھر لیلۃ القدر کی رات کے اندر، تو اس کا وبال تو اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے موبائل لانے سے اجتناب، موبائل اپنا گھر میں، آپ مسجد میں کہ سب سے رابطہ ختم، اب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ ہے۔
ایسے افراد موجود ہیں. میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا، پاکستان میں اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، بڑے بڑے جگہوں پر ایسے بڑے بڑے ادارے جہاں پورے مہینے کے لیے نوجوان جمع ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے موبائل گھروں پر چھوڑ کر آتے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں، بس وہ ہے اور اپنا اللہ اور رب کا قرآن پڑھنا، سمجھنا، تراویح پڑھنا، عبادت کرنا، تلاوت کرنا، اس میں لگے ہوئے. تو 10 دن کا مطالبہ ہے کہ اب سب سے رشتہ کاٹ کر اپنے رب سے جوڑا جائے. اس لیے جو حضرات بیٹھنا چاہتے ہیں، بچوں جوانوں کے جو والد ہیں، ان سے بھی گزارش سمجھا کر بھیجیں کہ تمہارا مقصد کیا ہے بھائی. ہلہ گلہ نہیں ہے، یہ ہلہ گلہ نہیں ہونا چاہیے، گپ چھپ نہیں ہونی. یہاں تک فقہاء کرام نے فرمایا چونکہ مسجد میں بیٹھ کر اگر کوئی معتکف ایسا کام کرتا ہے جس کے اعتکاف میں خرابی دوسروں کی پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے اعتکاف خراب ہوتے ہیں، اس معتکف کو آپ مسجد سے باہر کھڑا کر سکتے ہیں کہ بھائی جائیں آپ کو السلام علیکم، گھر تشریف لے جائیں. کو معمولی بات ہے. ایک آدمی مسجد میں فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، کتنی اہمیت، کتنی تاکید اس کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو مسجد میں نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے میں کسی کو اپنی جگہ پر کھڑا کروں اور کچھ لوگوں کو کہوں کہ لکڑیاں جمع کرو اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں. ایسے نہیں وہ نماز نہیں ادا کر رہے، وہ مسجد کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن ایک آدمی جس کے جسم سے بدبو آتی ہے، اس کی جسم سے بدبو آ رہی ہے، ایک بات کے ہوتا ہے فطری طور پر کہ کچھ ایسا اس کے ساتھ مسئلہ ہے، اس کے لیے حکم ہے وہ مسجد میں نماز نہ پڑھے بلکہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. اللہ مسجد والا ثواب اس کو گھر میں عطا فرمائیں گے. کیوں؟ مسجد میں آئے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے والے لوگوں کو اس کے جسم کی بدبو سے تکلیف ہوگی. اگر وہ بدبو ختم نہیں کر سکتا، جسم سے آ رہی ہے مستقل کسی وجہ سے، تو وہ مسجد میں ہرگز نہ آئے. ایذائے مسلم حرام ہے، اس سے بچانا کتنا ضروری کہ اس کو حکم دے دیا کہ وہ گھر میں رہے. اور ابھی چند دن پہلے میں نے عرض کیا صف اول کی اہمیت کتنی، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے صف اول کی اہمیت کتنی ہے تو اس کے لیے آپس میں قرآن اندازی کرنا پڑ جائے کہ کون پہلی صف میں آ کر نماز پڑھے گا. لیکن ایک آدمی دوسری صف میں کھڑا تھا، پہلی والی صف میں جگہ تھی، تھوڑی تھی، کم تھی. اگر یہ آگے بڑھ کر وہاں جگہ کو پر کرتا تو دائیں والے کو بھی تکلیف ہوتی، بائیں والے کو بھی تکلیف ہوتی. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا مفہوم ہے وہ بندہ آگے نہیں پڑھا بلکہ پیچھے ہی رہا. اللہ تعالیٰ اس دوسری صف میں کھڑے ہونے والے کو پہلی صف والوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس نے اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف سے بچایا. دیکھیں آپ، معمولی بات ہے کیا؟ تو اعتکاف کرنا سنت، ایذائے مسلم حرام. تو حرام کا ارتکاب اگر کرے گا تو سنت کام سے پھر رکے رہے، پھر نہ آئے. اگر کسی کو معلوم ہے میں نے یہی کام کرنا ہے، میں اپنی دوستیوں سے نہیں رک سکتا، ارے ان کے ساتھ سب بات چیت کر دیں کہ 10 دن تک آپ نے میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کرنا، میں اللہ کے در پر بیٹھ کر اب اللہ کو منانے کے لیے آیا ہوں. میرا مقصد صرف یہ ہے. جس نے یہ کر لیا اس نے یقیناً اللہ کو پا لیا. اپنے موبائل اپنے گھر میں جمع کرا کے آئے. اس دفعہ ہم نے اپنی مسجد میں پابندی لگائی ہے کہ موبائل رکھنے کی اجازت نہیں، اپنے گھر میں رکھے، یہاں نہیں لائے. کوئی ضرورت ہوگی تو 10 بندے ہیں یہاں الحمدللہ، 10 افراد موجود ہوتے ہیں یہاں پر ہر نماز کے بعد. آگے پیچھے کسی کے ذریعے سے کوئی رابطہ کرنا ہے رابطہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. الحمدللہ سب صحت اور عافیت کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں تو اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اب کچھ ضروری چیزیں جو اعتکاف سے متعلق ہے کہ اعتکاف کرنے کے لیے جو شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا روزے سے ہو. اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسنون اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا. اعتکاف کی 3 قسم ہے، ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف، ایک ہوتا ہے سنت اعتکاف، ایک ہوتا ہے واجب اعتکاف. نفلی اعتکاف جیسے اب ہم بیٹھے اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نیت کر لیں یا اللہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا تو میں اور آپ جب تک نماز پڑھا اس کے بعد مسجد میں رہے اللہ تعالیٰ اعتکاف والا ثواب عطا فرماتے. اس کے بعد جب اٹھ کر چلے گئے ختم ہو گئے. یہ نفلی اعتکاف ہے، یہ روز کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے. اس کی عادت بنانی چاہیے کہ جب مسجد میں آئے نفلی اعتکاف کی نیت سے آئے. دوسرا سنت اعتکاف جو رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے کے اندر بیٹھا جاتا ہے. یہ 20ویں روزے کی شام مغرب کے وقت سے شروع ہوگا اور عید کا چاند نظر آنے تک جاری رہے گا. یہ اعتکاف یہ مسنون اعتکاف کہلاتا ہے. اور ایک اعتکاف واجب کہ کسی نے منت مان لی اگر میرا کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا 2 دن کا، 3 دن کا، 1 دن کا، 5 دن کا، وہ جتنی بھی نیت مان لے، منت مان لے، وہ اعتکاف کرنا اس کے ذمے میں واجب. تو اعتکاف واجب اور اعتکاف مسنون ان دونوں کے لیے روزہ شرط ہے. نفلی اعتکاف کے لیے شرط نہیں، وہ کبھی بھی رکھ کر کیا جا سکتا ہے.
تو اس لیے جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اعتکاف مسنون میں بھی نہیں بیٹھ سکتا. اس کے لیے شرط ہے کہ بندہ روزے سے ہو. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ حالات بدل گئے اس لیے بعض مساجد کے اندر جیسے ہماری مسجد میں بھی یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ 18 سال سے کم عمر والا بچہ نہ آئے. اتنی عمر والے ہوں جو بڑے ہوں، سمجھدار ہوں، سنجیدہ ہوں، ہمیں پتہ چلے کہ وہ واقعتاً عبادت کے لیے آئے ہیں، ان کی عمر میں سنجیدگی آ گئی ہے، تو ایسے افراد کو مسجد میں بٹھایا جائے. بعض تو اس سے بھی آگے کی شرط ہوتی ہے. بعض مساجد کے اندر ایسی اگر شرط انتظامی اعتبار سے لگائی جائے تو وہ بھی شرعاً جائز ہے. عورتیں گھروں میں اعتکاف بیٹھیں گی، ان کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی ناپاکی کے ایام سے پاک ہو. اگر ان کے ناپاکی کے ایام شروع ہو چکے ہیں تو وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی. ان کے لیے ایک اہم شرط ہے. مرد حضرات کے لیے ایک شرط ہے، مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے. اور مسجد جو مسجد شرعی، جس طرح یہ مسجد شرعی وہ مسجد کہلاتی ہے جو جگہ مسجد کے نام پر وقف کر دی گئی وہ تا قیامت مسجد رہے گی. یہ ہوتی مسجد، اس میں اعتکاف ہوگا. اور ایک وہ جگہ ہوتی ہیں جو مصلی ہوتے ہیں، یعنی جس سے لکھا ہوتا ہے جائے نماز، نماز پڑھنے کی جگہ. عارضی طور پر کسی کمپنی والوں نے، کسی ادارے والوں نے، کسی پلازے والوں نے جگہ بنا دی کہ یہاں آپ نماز پڑھ لیا کریں. وہ جگہ وقف نہیں کی گئی، اس جگہ کو پھر بعد میں کسی اور کام میں بھی لے لیتے ہیں، تو وہ جگہ مسجد نہیں ہوتی. اس جگہ میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے. تو اعتکاف ایسی مسجد میں ہوگا جو شرعی مسجد ہو. اور بہتر یہ وہ مسجد وہ ہو جس میں 5 وقت نماز با جماعت ہوتی. ایسی مسجد کے اندر اہتمام سے اعتکاف بیٹھا جائے. یہ چند اہم اور بنیادی چیزیں ہیں جو بندے کے علم میں ہونا ضروری ہے. اب عورتوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کی ایک شرط تو میں نے کہا حیض سے پاک ہونا، ماہواری سے پاک ہونا، نفاس سے پاک ہونا. نمبر 2 اپنے شوہر کی اجازت لینا. اگر شوہر اجازت دے گا تو پھر وہ اعتکاف میں بیٹھے، اگر وہ اجازت نہ دے تو اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی. اور شوہر کو بھی چاہیے بلا وجہ نہ روکے. اگر کوئی ضرورت نہیں ہے اور گھر میں خاتون بیٹھنا چاہتی ہے تو اس کو اجازت دے دے اور وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے. مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے، عورتیں گھروں میں. چونکہ مردوں کے لیے حکم ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا، عورتوں کے لیے حکم ہے گھر میں نماز پڑھنے کا. عورت کی مسجد اس کا گھر ہے. گھر میں جو جگہ اس نے نماز کے لیے مقرر کر رکھی ہے اسی جگہ میں وہ اعتکاف بیٹھے گی. اور اگر گھر میں کوئی جگہ مقرر نہیں، گھر کی خاتون میں سے، بچی میں سے، بہن میں سے اور بیوی میں سے، والدہ میں سے کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو ان کو بتایا جائے آپ کسی ایک کمرے میں اپنی نماز پڑھنے کے لیے جگہ پہلے مقرر کر لیں، پھر اسی جگہ میں اعتکاف کی نیت کر لیں. انشاءاللہ اس بیان کے بعد عورتوں کے لیے اعتکاف کے مسائل وہ بھی تقسیم کیے جائیں گے کہ جن کے گھروں میں بیٹھتے ہیں اس میں سب باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کو بتا دیا جائے کہ گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مقرر ہے وہ اسی جگہ کو اعتکاف کے لیے مقرر کریں. اگر کوئی جگہ مقرر نہیں تو آج وہ اعتکاف جس جگہ کرنا چاہتی ہے اس کو نماز کے لیے مقرر کر لیں کہ میں نے اس جگہ نماز پڑھنی ہے، اور وہ اسی جگہ پر نماز پڑھیں گی، اسی جگہ اعتکاف کریں گی. اس کے لیے اگر بالکل چھوٹا سا کمرہ ہے، بس ایک چارپائی لگ جائے، ایک جا نماز لگ جائے، بس اتنی جگہ تھوڑی سی تھوڑا سا چہل قدمی ہو جائے تو پورے کمرے کی بھی نیت کر سکتی ہیں میں نے اس پورے کمرے کی نیت کر لی. اور اگر بڑا کمرہ ہے تو اتنی جگہ جس میں ایک بستر لگ جائے، مصلی لگ جائے اور تھوڑا سا چلنا پھرنا ہو جائے، بس اتنی جگہ وہ اپنے اعتکاف کے لیے مقرر کر سکتی ہیں. عورت گھر میں اعتکاف میں بیٹھے، ہر سال یہ مسئلہ اب بھی اس سال بھی 2-3 دن سے بہت پوچھا جا رہا ہے کہ وہ زمین پر سونا ہی ضروری ہے. زمین پر سونا ضروری نہیں. گھر میں وہ اعتکاف میں ہے، وہ بیڈ ہے یا چارپائی لگی ہوئی ہے، اس پر سونا چاہے سو سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جگہ جو انہوں نے اپنے لیے مقرر کر لی اس میں وہ اس بیڈ کو، اس چارپائی کو، اس کو بھی اپنے اندر لے لیں، وہ اس کے اوپر جا کر سو سکتی ہیں. زمین پر معتکف مرد یا عورت کا سونا ضروری نہیں. عموماً مسجد میں تو زمین ہی کا ہوتا ہے تو وہاں زمین پر ہی سویا جاتا ہے. گھر کے اندر خواتین یہ اہتمام کر سکتی، اس لیے ان کے لیے وہاں وہ احکام ہوں گے جو مرد کے لیے مسجد کے احکام ہیں. یہ ذہن میں رکھنا ضروری. مسجد ایک اس کی 4 دیواری ہے. 4 دیواری کے اندر جو پوری جگہ ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے. لیکن معتکف کے لیے مسجد وہ جگہ ہے جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر دی گئی. جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر دی گئی وہ جگہ معتکف کے لیے مسجد ہے. معتکف کا اس میں آنا جانا جائز ہے، اس کے علاوہ دوسری جگہ میں جانا جائز نہیں. یہ مسجد حال ہے، حال نماز پڑھنے کے لیے مقرر ہے. مسجد کا صحن ہو گیا، بعض مساجد میں برآمدہ ہوتا ہے، برآمدے ہو گئے، یہ وہ جگہ جو نماز پڑھنے کے لیے مقرر ہے. بس اس جگہ میں معتکف کا آنا جانا درست ہے. لیکن مسجد کا وضو خانہ ہو گیا، اسی طرح نماز اذان دینے والا کمرہ ہو گیا، یا پھر حجرہ ہو گیا، جیسے ہمارے ہاں یہ حجرہ ہے، یہ وہ جگہ جو معتکف کے لیے اس جگہ جانے کی اجازت نہیں ہے.
بلا ضرورت نہیں جا سکتا. وضو خانے میں بھی اگر وہ جائے گا وضو کرنے کے لیے جائے گا. صرف کلی کرنے کے لیے وضو خانے میں جانا، چمچی دھونے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے، پلیٹ دھونے کے لیے، یا مسواک کرنے کے لیے، یا برش کرنے کے لیے، اس کے جانے کی اجازت نہیں. اگر اعتکاف مسنون میں بلا وجہ وہاں چلا گیا تو اس کا اعتکاف مسنون ختم ہو جائے گا. اس لیے مسجد کی حدود یہ پہلے آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. آپ جس بھی مسجد میں بیٹھے مسجد کی حدود پہلے معلوم ہو. دوسری بات، بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے اوپر والی منزل میں اعتکاف کا بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اوپر والی منزل میں بیٹھنا ہے، تو جب اوپر والی منزل میں بیٹھیں گے تو پھر وہ اپنی نماز اور سب کچھ وہ اوپر والی منزل میں کریں گے. عموماً جو مسجد میں سیڑھیاں اوپر والی منزل پر جانے والی ہوتی ہیں وہ خارج مسجد ہوتی ہیں. وہ خارج مسجد ہے معتکف کے لیے اس میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ہماری مسجد میں ہم نے اپنی سیڑھیوں والی جگہ کی مسجد کی نیت کر لی ہے. ہماری جو کمیٹی ہے ان کی طرف سے سارے مسائل پوچھ کر ہم نے اس کو مسجد میں شامل کر لیا، اس لیے تاکہ معتکفین کے لیے مسئلہ نہ ہو، وہ نیچے سے اوپر جائیں یا اوپر سے نیچے آئیں نماز پڑھنے کے لیے تو پریشانی نہ ہو. لیکن اگر کسی اور مسجد میں بیٹھے ہیں وہاں معلوم کر لیں پہلے کہ یہ حدود مسجد میں اگرچہ سیڑھیاں ہیں لیکن مسجد میں داخل ہیں کہ نہیں. وہاں جو مفتی صاحب ہو، وہاں جو عالم ہو، ان سے مسئلہ پوچھے. اگر وہ مسجد سے خارج ہے تو اگر آپ اوپر جا کے اعتکاف بیٹھیں گے تو پھر آپ اوپر ہی اعتکاف میں رہیں گے، اوپر سے نیچے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے. اوپر ہی نماز پڑھیں، صف اول میں پڑھیں، اوپر ہی اپنے سارے معاملات کریں گے. یہ بھیا یاد رکھنا ضروری ہے، یہ بھی اہتمام سے. یہ تو مسجد کی حدود بیان کر دی کہ اچھا مسجد کا جو محراب ہے، یہ محراب جہاں پر امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، یہ محراب آج کل جتنی بھی مساجد ہیں مسجد میں داخل ہے. یہ مسجد میں داخل ہے، اس لیے معتکف اگر محراب والی جگہ چلا جائے تو اس کا جانا جائز ہے. ہاں اگر کسی مسجد میں یہ محراب مسجد میں داخل نہیں بلکہ مسجد سے باہر ہے تو پھر ایسی صورت میں اس محراب میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے، عموماً یہ محراب مسجد میں ہے، لہذا اگر معتکف محراب میں آ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں حجرے میں جانا، اسی طرح اذان والے کمرے میں جانا، یا اسی طرح وضو خانے میں جانا، یا وضو خانے کے علاوہ کوئی اور جگہ جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، کوئی سٹور بنا ہوا ہے، کوئی اور جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں جانے کی معتکف کو اجازت نہیں ہے. اس کو سمجھ لیں. معتکف اس حدود مسجد سے نکل سکتا ہے کب؟ ایک تو طبعی حاجت کے لیے. طبعی حاجت کیا ہے؟ قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، بیت الخلا جانا ہے تو وہ جا سکتا ہے. اور بیت الخلا میں اگر پہلے سے کوئی بندہ موجود ہے وہاں جا کر انتظار کرنا پڑے تو وہاں باہر کھڑا ہو کر انتظار بھی کر سکتا ہے. بعض مساجد کے اندر ہی اہتمام ہوتا ہے، بعض مساجد والوں نے اپنے باہر بیت الخلا بنائے ہوئے تھے تو دونوں جگہ جانے کی اجازت ہے. لیکن بسا اوقات بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں تعمیری سلسلہ کوئی چل رہا ہے یا انہوں نے وہاں بیت الخلا کا انتظام نہیں کیا، تو اب معتکف کو جانا ہے تو قریب ترین اپنا گھر، جو اس کا قریب ترین گھر ہو، رشتہ دار کا گھر ہو یا قریب ترین گھر ہو، اگر قضاء حاجت کے لیے وہاں چلا جائے تو شرعاً اجازت ہے. لیکن وہاں صرف قضاء حاجت کے لیے جائے، پھر فوراً واپس آ گئے ان جگہوں میں، ان مساجد میں جن مساجد کے ساتھ بیت الخلا وغیرہ کا انتظام نہیں ہے. ورنہ عموماً ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں پر ایسے ساتھی سوال کر لیتے ہیں کہ بعض جگہوں سے ایسے مسائل آ جاتے ہیں، تعمیری سلسلہ یا کوئی ایسا سلسلہ تھا جس کی وجہ سے وہاں ترتیب نہیں، تو پھر ایسی صورت میں قریب ترین جگہ پر جا سکتا ہے. ایسے ہی کھانے پینے کی ضرورت ہے، یعنی سحری اور افطاری. عموماً سحری اور افطاری مسجد میں ہی آ جاتی ہے گھر والوں کی طرف سے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے اس کی سحری لانے والا کوئی نہیں، افطاری لانے والا کوئی نہیں، تو پھر وہ اتنی دیر پہلے جا سکتا ہے کہ بس جائے، گھر والوں کو تاکید کر دے آپ نے تیار کر رکھنی ہے، میں اتنے وقت پر آؤں گا، وہ تیار ہو وہاں سے اٹھائے اور لے کر مسجد آ جائے اور یہاں بیٹھ کر وہ اپنی سحری کھا لے. اسی طرح افطاری کے لیے بھی یہی ترتیب ہے. تو سحری اور افطاری لانے والا کوئی نہ ہو تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے کہ لینے جا سکتا ہے. اگر کسی کی ایسی ترتیب ہو اور اس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو بعد میں مسئلہ پوچھ سکتا ہے، اس کو سمجھا دیا جائے گا اچھی طریقے سے. ورنہ عموماً تو الحمدللہ اہتمام ہے، قریب کے رشتہ داروں دوستوں میں سے کوئی نہ کوئی لے کر آ جاتا ہے، گھر والے افراد لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ ایک ضرورت ہے ہماری، ایک شرعی ضرورت ہے. شرعی ضرورت، جس مسجد میں آپ اعتکاف بیٹھے ہیں وہ شہر کی مسجد ہے، وہاں جمعہ نہیں ہوتا. قریب کی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، تو جمعے والے دن جمعہ پڑھنے کی غرض سے دوسری مسجد میں جانا جائز ہے. خطبے سے اتنی دیر پہلے دوسری مسجد چلا جائے کہ وہاں جا کے 4 سنت پڑھ سکے، پھر خطبہ سن کر نماز جمعہ پڑھ کر اس کے بعد وہاں سنت ادا کر کے پھر وہاں سے دوبارہ اپنی مسجد میں آ جائے. اس کی بھی شرعاً اجازت ہے اگر وہ ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے جس مسجد کے اندر جمعے کی نماز نہیں ہوتی لیکن وہ شہر کے اندر ہے، وہاں کے لوگوں پر جمعہ فرض ہے.
اگر کوئی دیہات میں بیٹھا ہے جہاں جمعہ فرض ہی نہیں ہے، پھر وہ وہاں سے نکل کر نہیں جائے گا، وہاں تو ویسے ہی ظہر کی نماز پڑھنی ہے جمعے والے دن. تو جس دیہات میں، جس گاؤں میں، جس علاقے میں جمعہ شرعاً فرض نہیں ہے، جمعہ لازم نہیں ہے، تو وہاں پر وہ جمعے والے دن ظہر کی نماز ہی پڑھیں گے. وہ پھر اپنی مسجد سے نکل کر کہیں دور شہر میں نہیں جائے گا جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ وہیں پر ظہر کی نماز ادا کرے گا. یہ ایک بات، یہ ایک ہماری شرعی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی نکلنے کی اجازت ہے. تیسری شرعی ضرورت ہماری وہ ہے کہ اگر غسل فرض ہو گیا دوران اعتکاف، نیند میں احتلام ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، تو اب اس غسل فرض کو کرنے کے لیے بھی غسل خانے میں جا کر نہانے کی اور اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی اجازت ہے، جا سکتا ہے. لیکن ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا یا جمعے کا غسل کرنے کے لیے جانا، اس کی اجازت نہیں ہے. مسجد سے خارج نہیں نکل سکتے کیونکہ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی. ہاں کپڑے آپ بدل سکتے ہیں، ہر 2 دن بعد اپنے کپڑے بدل لیں، اپنے پاس خوشبو کا انتظام رکھیں، خوشبو لگائیں، کپڑے بدلیں تاکہ جسم میں کسی قسم کی بدبو پیدا نہ ہو. 2 دن بعد کپڑے بدل لیں، کپڑے بدل سکتے ہیں. کپڑے بدلنے کا ترتیب ہے کہ جب بندہ استنجا کرنے کے لیے جائے، قضائے حاجت کے لیے جائے، تو اپنے کپڑے بھی ساتھ لے جائے، وہاں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر وہیں کپڑے بدل کر فوراً آ جائے. ایسے ہی صبح سحری کے ختم ہونے پر عموماً برش کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت میں اگر وضو کرنا ہے فجر کی نماز کے لیے تو وضو کرنے کے لیے جائے، ساتھ ہی ٹوتھ پیسٹ کر لیں، صحیح ہے. ساتھ ہی آپ اپنے چہرہ اس سے صابن سے دھو لیا، ٹھیک ہے. اصل مقصد وضو تھا، وضو کے ساتھ ضمناً یہ کام بھی کر لیے. لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے روزے کی حالت میں سحری بند ہونے کے بعد روزہ افطار کرنے تک ٹوتھ پیسٹ یعنی اس کو استعمال کرنا یہ مکروہ ہے. اس لیے کہ جب ہم ٹوتھ پیسٹ لگا کر برش پر استعمال کرتے ہیں، اس کا کوئی ذرہ ہمارے لعاب میں مل کر، تھوک میں مل کر حلق سے اندر جا سکتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ایسا کام کرنا جس سے روزے کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. مسواک کا اہتمام کریں، مسواک کر سکتے ہیں تو وضو کرنے کے لیے جب جائے مسواک بھی کر لیں. وضو کرنے کے لیے جب جائے اسی وقت اپنے ہاتھ صابن سے دھو لیا، چہرہ صابن سے دھو لیا، ٹھیک ہے، اجازت ہے اس کی، اس کا اہتمام کریں. باقی مسجد میں رہیں تو اس طرح رہیں کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. ہاں بہت جگہ گھیر لینا کہ نمازی آ رہے ہیں، نماز کا موقع نہیں مل رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. صف اول کا معتکفین تو صف اول کا خصوصی اہتمام کرے کہ اعتکاف میں بیٹھے تو اب بھی اگر صف اول میں نہیں ہوں گے تو کیا فائدہ مسجد میں رہنے کا. صف اول میں آنا ہے، اول وقت میں پہلے بیٹھنا ہے تاکہ صف اول کا اہتمام ہو جائے. یہ کچھ ضروری چیزیں جن کا اعتکاف کے دوران خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے تو وہاں پر تمام چیزوں کا ثواب بھی زیادہ. اچھا، جو مسجد 2 منزل 3 منزل ہے تو جیسے نیچے وضو خانہ بنا ہوا ہے، اس وضو خانے کے اوپر والا جو حصہ ہوگا وہ بھی خارج مسجد ہے، اس میں بھی معتکف کے لیے جانے کی اجازت نہیں. معتکف اوپر والی منزل میں بھی صرف اس حصے میں جا سکتا ہے جو نیچے والے حصے میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص ہے اس کے اوپر والے حصے میں جائے، بس دوسری جگہ جانے کی اجازت نہیں. اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ اس کا خیال رکھا جائے. باقی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور اصل تو یہ ہے کہ جب ہم اعتکاف بیٹھنے لگے تو اپنی مونچھیں وغیرہ تراش کر آئیں، پہلے سے ہی اپنے ناخن وغیرہ کاٹ کر آئیں تاکہ اعتکاف کے دوران اس کی نوبت نہ آئے. تاہم پھر بھی اگر کسی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنی مونچھیں بنا لوں یا اپنے ناخن کاٹ لوں تو وہ اعتکاف والی جگہ میں بیٹھ کر نیچے کو کپڑا بچھا لے اور اپنے ناخن کاٹ کر، مونچھیں کاٹ کر وہ کپڑا اٹھوا اس کی اجازت نہیں ہے. اس کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے. باقی مسجد میں رہتے ہوئے کھانے پینے کی ضرورت ہے کہ کھانا پینا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح بعض مساجد میں ہوتا ہے مسجد کو دھویا جاتا ہے روز، تو بعض معتکفین کہتے ہیں چلو یہ اچھا موقع ہے کہ دھوتے بھی رہو. مسجد نماز پڑھنے کے لیے، نہانے کے لیے نہیں ہے. اب وہ ہمارے جسم سے پانی لگ کر وہ گر رہا ہے مسجد میں، غلط ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے. ہاں کوئی اس طرح کا صورت بن جائے، کوئی ٹب رکھ اندر اور اس ٹب میں بیٹھ کر اگر کوئی نہانا چاہے نہا لے، پھر وہ ٹب کا پانی اٹھا کر کوئی وضو خانے میں ڈال دے تو الگ بات ہے. بعض جگہ پر اس طرح کا انتظام ہوتا ہے، اگر انتظام نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، 10 دن کی بات ہے. اگر ہر 2 دن میں کپڑے بدلیں گے اور اپنے جسم کو صاف رکھیں گے اور خوشبو لگاتے رہیں گے تو انشاءاللہ بآسانی یہ ہمارا جو وقت ہے اچھے طریقے سے گزر جائے گا. اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے پردہ لگانا بھی کوئی ضروری نہیں، بغیر پردے کے بھی بیٹھ سکتے. ایک کونے میں تمام بستر رکھ دے، سب اپنی عبادت کریں. جب سونے کا وقت ہے اپنا بستر بچھایا، بستر بچھا کر اس پر آرام کریں. بعض جو ہوتے ہیں افراد وہ اعتکاف میں اپنی قمیض اتار کر، بنیان بھی اتار کر ایسے ہی لیٹے ہوتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، آداب مسجد کے خلاف ہے.
ایک تو نیچے بستر ہونا چاہیے، اور آپ نے لیٹنا ہے تو آپ کے اوپر بھی کوئی کپڑا ہونا چاہیے، اپنے اوپر کپڑا لے کر کم از کم گھٹنوں سے لے کر ناف تک اپنے اوپر کوئی رومال کوئی چادر ہونی چاہیے کہ آدمی سوتے ہوئے اس کا خیال رکھے اور اپنا جسم بھی ننگا نہ کرے۔ یہ گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہے رہیں سے۔ مسجد کے آداب کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے اپنے کپڑے پہن کر ہی آرام کرنے کی ترتیب بنائی جائے۔ ایسا نہیں ہو کہ بھئی وہ بالکل لیٹے ہوئے ہیں تو جسم نظر آ رہا ہے اور بنیان بھی نہیں ہے اور کپڑا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسجد میں بعض لوگ سمجھتے ہیں خاموش بیٹھنا افضل ہے۔ خاموش بیٹھنا کوئی عبادت نہیں ہے، خاموش بیٹھنا۔ ہاں اگر اس لیے خاموش ہے کہ میں غیبت نہ کروں، کسی کی چغلی نہ کروں، ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے، اس لیے خاموش رہتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ وہ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت میں لگائے، ذکر و اذکار میں لگا دے، تسبیح میں لگا دے، اس طرح کرنا چاہیے۔ بعض جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ڈھاٹا باندھ لیتے ہیں چہرے پر کہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھانا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ اپنا چہرہ چھپا لو، معتکف کا چہرہ کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ ایسے ہی گھر میں خواتین اعتکاف میں بیٹھتی ہیں تو گھر کے باقی افراد اس کمرے میں جانا ممنوع سمجھتے ہیں حرام ہے، اب نہیں جا سکتے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس کو کیوں اکیلی چھوڑ دیا بیچاری خاتون کو؟ والدہ گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہے، بیوی بیٹھی ہے، بچیاں بیٹھی ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر سحری بھی کریں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری بھی کریں، اجازت ہے۔ وہ اس جگہ سے باہر نہیں آ سکتی، باہر والے اس کے پاس جا سکتے ہیں، وہاں جا کر سحری کر سکتے ہیں، وہاں جا کر افطاری کر سکتے ہیں۔ ہاں وہاں جا کر گپ شپ کا ماحول نہیں ہو، وہاں جا کر ہلہ گلا نہیں ہو، وہ اپنی عبادت میں مصروف رہے، وہ اپنی عبادت کر سکتی ہے۔ عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر اس پر غسل فرض ہو جائے تو غسل فرض کے لیے وہ غسل خانے میں جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر اس کو گرمی لگ رہی ہے تو وہ اپنے روم میں جو جگہ اس نے مقرر کی ہے اسی میں، ظاہر ہے وہ کمرہ اگر اندر سے بند کر دیا جائے تو اس کا پردہ ہو جائے گا، وہی بیٹھ کر اگر نہانا چاہے، گھر والے انتظام کر دیں کہ ہم پانی لا کر رکھ دیتے، اسی جگہ میں آپ بیٹھ کر نہا لیں، تو اسی کمرے میں بیٹھے بیٹھے نہا لے تو نہا سکتی ہے، لیکن اس کو بھی غسل خانے میں جا کر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کی اجازت نہیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ ہاں وہاں اگر گھر میں کوئی کام ہے اور کوئی بنانے والا نہیں ہے تو وہاں اس کے پاس فروٹ کاٹنے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، وہ سبزی بنانی وہاں بیٹھ کر بنا سکتی ہے اپنی جگہ پر، وہاں سے وہ باہر نہ نکلے۔ عذر شرعی کی وجہ سے اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جاتا، بہت سارے افراد پتہ نہیں چلتا کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں مسجد سے نکل گیا تھا، اعتکاف مسنون ختم ہو گیا، لیکن اعتکاف میں رہے، اس کی قضا ہے۔ قضا 10 دن نہیں ہے، جس دن اعتکاف ہمارا ٹوٹا ہے بس اسی دن کی قضا لازم ہے۔ لہٰذا کوشش کرے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اگر پتہ چل گیا کہ میرا کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا تو 29ویں رمضان کو یعنی 28ویں رمضان مغرب کے وقت میں نیت کر لے کہ اللہ میرا جو اس دفعہ اعتکاف ٹوٹا ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں، تو 29ویں رمضان کی مغرب تک یہ اس کی قضا مکمل ہو جائے گی، قضا بھی ہو جائے گی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مسنون اعتکاف کا بھی ثواب عطا فرما دیں گے۔ وہ اپنی طرف سے کمی نہ کرے، کوتاہی نہ کرے، اس کی کوشش کرے۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں جو میں نے آپ سے عرض کر دی، یہ مسجد کے ماحول کے اعتبار سے، اور سب کو کوشش یہی کرنی چاہیے، خاص طور پر لیلۃ القدر کی راتیں یہ عبادت کی ہیں، عبادت کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں کہ جیسے آج کی رات پہلی رات ہے، ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر ہو، ہاں تو اس لیے ہم میں سے سب کے لیے یہ معمول ہے، یہ کرنا چاہیے۔ مغربی کی نماز پڑھ کے 6 رکعت اوابین کے بھی پڑھ لیں، آج عبادت میں اضافہ ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ گھر چلے جائیں، گھر جا کر اپنا اگر کچھ مزید کھانا ہے وہ کھا لیں، پھر تراویح کے لیے آ جائیں، تراویح پڑھنے کے بعد اگر کچھ دیر آرام کرنا ہے تو بہت اچھا، نہیں کرنا آپ کے اندر ابھی طبیعت میں چستی ہے تو پھر اب عبادت میں لگ جائیں۔ اور عبادت میں کیا کیا کرنا ہے؟ عبادت کے اندر آپ نوافل کا اہتمام کریں، عبادت میں تلاوت کا اہتمام کریں، عبادت میں تسبیحات کا اہتمام کریں، عبادت میں دعا کا اہتمام کریں۔ یہ 4 کام تو لازمی اپنے ساتھ رکھنے کہ میں نے اس رات میں کرنے، اور اس کے ساتھ اس رات میں صدقہ و خیرات بھی کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں، اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ نکال دیں۔ ہمارے بہت سارے احباب وہ ماشاءاللہ ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ یہ 5 راتیں تو ہر رات اپنی استطاعت کے مطابق 500 1000 200 400 جتنا بھی رات میں نکال دیں، تاکہ لیلۃ القدر کی اگر وہ رات ہوگی تو مجھے لیلۃ القدر کی رات میں صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا الحمدللہ۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے۔ ایسے صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیا جائے، رات میں صلاۃ التسبیح پڑھ لیجیے، بڑا وقت ہوتا ہے آرام سے پڑھ سکتے ہیں، آرام سے پڑھیں۔ اور دعائیں، بعض کہتے ہیں جی ہمیں تو دعائیں زیادہ نہیں آتی، تو مناجات مقبول حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کی ہے، اس میں انہوں نے قرآن اور حدیث کی بہت ساری دعائیں جمع کر دی،
تو وہ آپ اپنے سامنے رکھیں، اور ان کے نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ دعا اللہ سے مانگے، ترجمے کو سامنے رکھ کر، بہت طویل ہے، آرام سے آپ دعائیں کرتے چلے جائیں، دیکھیں آپ کا دل کیسے لگتا ہے، یہ بھی دعا، یہ بھی دعا، یہ بھی دعا، یہ بھی دعا، میری ہر ضرورت کی دعا اس میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی، ہر ضرورت کی، وہ اپنے سامنے رکھے، اس کو دیکھ کر پڑھتے رہیں، عربی میں دعا مانگے، اردو میں دعا مانگے، اپنی زبان میں مانگے، جس میں مانگے، لیکن دعا ضرور مانگے، دعا ضرور مانگے، یہ رات دعا سے خالی نہیں ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں، خاندان والوں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کسی کو بھولنا نہیں چاہیے، اس کے اندر سب کے لیے دعا کرنی اور ہر اعتبار سے دعا کرنی اور خوب دعا کرنی، خوب مانگنا ہے، ہم مانگنے والے بن جائیں، اور بقیہ رات میں نے عرض کر دیا تھا تہجد کی نوافل ہے، ویسے نفل پڑھنی ہے، لمبی نفل پڑھیں، لمبے رکوع ہو، لمبے سجدے ہو، بس اس کے اندر وقت لگائیں، تلاوت میں لگائیں، تسبیحات میں لگائیں، اس میں صبح سحری کے وقت میں سحری کھانے کے بعد کچھ دیر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا اس میں مصروف ہو گئے ذکر میں، پھر نماز فجر ہے، نماز فجر سے لے کر اشراق تک یہ بھی ذکر میں، تلاوت میں لگے رہے، اشراق پڑھ کر پھر آرام کریں، پھر آپ آرام کر لیں، ظہر تک آپ آرام کر سکتے ہیں، یہ دن ایسا گزارے، یہ اب جو آخری عشرہ رہ گیا خصوصاً تاکرات والے، اور دن بھی اس طرح گزارے کہ عصر سے مغرب ذکر، تلاوت، عبادت، ذکر میں لگے، تلاوت میں لگے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے میں رہیں، کیونکہ عصر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے، ان تین کاموں میں اپنا وقت، اور صبح فجر کے بعد سے اشراق تک کا وقت، یہ دو وقت میں پہلے بھی عرض کر چکا، اپنے قابو میں لے لیں، اگر یہ دو وقت اللہ کے لیے لگا دیے انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ برکات آئیں گی میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دن کی ابتدا ہم نے اللہ کے ذکر سے کی، دن کا اختتام ہم نے اللہ کی یاد میں کیا، تو سبحان اللہ، اللہ کس طرح نوازیں گے وہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا اہتمام، اور جو معتکفین ہیں وہ تو اس کی کوشش ہی کریں، تو مردوں کے لیے بھی اعتکاف کے مسائل ہیں وہ بھی لے لیں، جو حضرات بیٹھنا چاہ رہے ہیں، اور اسی طرح جن حضرات کے گھر میں خواتین بیٹھنا چاہ رہی ہیں وہ بھی اعتکاف والے مسائل لے لیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم الہ العالمین، اس سال جتنے بھی اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں یا اللہ اس اعتکاف کو ان سب کے لیے زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دیجیے، یا اللہ تمام معتکفین اس سال ملک پاکستان ہو یا باہر ہو، جہاں جہاں بیٹھنے والے ان سب کو مقبول اعتکاف کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو اور ان سب کو لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے، مولا کریم الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، جتنے بھی اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات ہیں یا اللہ ان کو خوب ہمت، طاقت، صحت عطا فرما کہ وہ یہ پورے 10 دن بہتر سے بہتر آپ کی عبادت کے اندر صحت اور قوت کے ساتھ لگ کر آپ کی رضا کے اندر گزار دیں، مولا کریم الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے سب پوری فرما دیجیے، اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔